صاحب کو تو ایکسپیکٹیشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ ہم نتائج دے سکتے ہیں۔ 5 اگست کا احتجاج پہلا احتجاج تھا پی ٹی آئی کا جس میں میں نے شرکت نہیں کی، اور مجھے علم تھا کہ اس احتجاج کا یہی نتیجہ نکلنا ہے مایوسی کی شکل میں، لیکن انہوں نے آگے سے خان کو پھر بھی غلط بیانی کی کہ جی عدیم الشان کامیابی ہوئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے میرا موقف کہ خان کو غلط بیانیاں کی جاتی ہے۔ یہاں تک پی ٹی آئی کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا؟ اب یہ 14 اگست کی کال دی ہے، اگر 5 اگست کا احتجاج کامیاب بھی ہوتا تو کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہداف کو حاصل کرتا، تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ آپ اپنے علاقوں میں احتجاج کریں اس سے تو یہ ہدف حاصل ہی نہیں ہونے والا۔ اور اگر آپ 14 اگست کا بھی احتجاج کر لیں اور بالفرض کامیاب بھی ہو جائے تو پھر بھی اس سے تو خان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے ایک کے بعد ایک نااہلیوں کے بعد اب پارلیمان کے بھی اہم عہدوں سے انہیں فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب آئندہ اس کا لائے عمل کیا ہوگا اس صورتحال کے بارے سے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ بنا چکی ہے غلط فیصلوں کی، کوئی ایک بھی فیصلہ درست نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں سب کے نتائج جو ہیں وہ توقع کے برعکس آئے ہیں، اور مخالفین نے بھی یہی ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی درست فیصلے کم ہی کرتے ہیں۔ جس طرح کے پارلیمان کے گیٹ کو تالا لگانا 5 اگست کو، کیا اس سے حاصل ہوا؟ انٹرنیشنل خبر بنا دیے پاکستانی پولیس نے، پاکستان کے پارلیمان کو تالا لگا دیا اور نہ کسی کو گرفتار کیا نہ کچھ کیا۔ اسی طرح یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ٹینیبل نہیں ہے، لیگلی اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، اور اگر اس کو قانون مان لیا جائے اس کا مطلب ہے سمر عباس کا نام بھی اگر ایف آئی آر میں ہوتا تو 10 سال قید ہو چکا ہوتا۔ قانون نے دیکھیں جو لوگ مروت صاحب وہاں پہ نہیں موجودگی ان کی پائی گئی ان لوگوں کو بری بھی کیا گیا ہے، صرف ایسا نہیں کہ سارے کے ساروں کو سزا دے دی گئی۔ نہیں، آپ کو شاید علم نہیں ہے، عمر ایوب خان بری ہوئے نا، نہیں تھے موقع پر بری ہو گئے۔ نہیں موقع پر ان کے خلاف تو موقع پہ موجودگی کا کیس ہی نہیں ہے جو یہ سزا ہوئے ہیں۔ جو 9 مئی والے کیس پہ جو پہلے ان پہ تو چارج 109 کے تحت ایبیٹمنٹ کا، اور دیگران پہ بھی ایبیٹمنٹ کا چارج تھا، زین قریشی پہ منصوبہ بندی کا اور باقی چیزیں۔ تو لہٰذا یہ جو کلوژن یا کنائیونس یا ایبیٹمنٹ کا جو چارج ہوتا ہے نا وہ 2-3 طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی ہوا نہیں ہے ثابت، یا تو وہ بندہ خود ہی مان لے عدالت میں جا کے، صحیح ہے، یا پھر آپ کے پاس آڈیو یا ویڈیو ایویڈنس ہو جو آرٹیکل 164 کے تحت ایڈمیسیبل ہے قانون شہادت آرڈر کے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے تو مخالفین کو یا پولیس کو یا اداروں کو بٹھا کے تو نہیں کرتا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے اس میں 109 کے تحت سزائیں پاکستان میں پارٹی کے اندر سے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ظاہر ہے جو گواہی دینے پہ بھی جو پہلے پارٹی میں تھے اب پارٹی میں نہیں ہے، کوئی بندہ گواہی بھی دے سکتا ہے کہ پارٹی کسی نے دی نہیں، کسی نے گواہی دی آگے چل کر جو ہے یہ معاملات ظاہر ہے جو مزید لوگوں کے بھی ابھی کیسز پڑے ہوئے کیسز مزید لوگ بھی آپ کے ظاہر لائن میں لگے ہوئے ہیں، کچھ تب تک کہ بتا رہے ہیں بہت ساری لائریاں ہونی ہیں۔ یہ فیصلہ لیگل ٹینیبل نہیں ہے، ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی انداز ضرورت نہیں ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ضرور ہیں، عدل مفقود ہیں، لیکن عدل وہاں مفقود ہیں جہاں ہمارے کیسز ہیں، لیکن ہائی کورٹس میں اس طرح کی اتنی بڑی irregularities کو اگنور قطعا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ ہو گیا تو بالفرض اگر ریزیوم کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بغیر انصاف کے یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پھر مروت صاحب پھر کیا لایا والا پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کے حوالے سے؟ ایک احتجاج کیا گیا جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ 5 اگست کو وہ احتجاج پیک پہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو پیک تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بالکل بنیادی سطح پر بھی اس طرح سے نظر نہیں آئی ایکٹیویٹی جو ہونی چاہیے تھی جس کی ایکسپیکٹیشن خان صاحب کر رہے تھے۔ تو آگے کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اب 14 کی پھر کال دے دی گئی ہے۔ خان صاحب کو تو ایکسپیکٹیشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ ہم نتائج دے سکتے ہیں۔ 5 اگست کا احتجاج پہلا احتجاج تھا پی ٹی آئی کا جس میں نے شرکت نہیں کی، اور مجھے علم تھا کہ اس احتجاج کا یہی نتیجہ نکلنا ہے مایوسی کی شکل میں، لیکن انہوں نے آگے سے خان کو پھر بھی غلط بیانی کی کہ جی عدیم الشان کامیابی ہوئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے میرا موقف کہ خان کو غلط بیانیاں کی جاتی ہے۔ یہاں تک پی ٹی آئی کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا؟ اب یہ 14 اگست کی کال دی ہے، اگر 5 اگست کا احتجاج کامیاب بھی ہوتا
تو کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہداف کو حاصل کرتا. جی ہاں. تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ آپ اپنے علاقوں میں احتجاج کریں، اس سے تو یہ ہدف حاصل ہی نہیں ہونے والا. اور اگر آپ 14 اگست کا بھی احتجاج کر لیں اور بالفرض کامیاب بھی ہو جائے تو پھر بھی اس سے تو خان رہا ہونے والا نہیں ہے. صحیح. تحریک کی بات کی ہے خان نے. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کریں، موٹیویشن دیں، مسلسل جدوجہد کریں، اور جب پاکستانی 5 لاکھ کی تعداد میں کم از کم یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پہ نظر آئیں گے تب تحریک کامیاب ہوگی. یہ آپ لاکھ سیالکوٹ میں کریں یا لاہور میں کریں یا کراچی میں کریں اور وہاں 10 لاکھ جمع کریں، فائدہ کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں اور یہی تحریک. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں مروت صاحب، وہ تو نہ نوما تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، وہ تو ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو موجودہ طریقہ انصاف کے حالات ہیں وہ اتنے بندے اکٹھے کر سکے اسلام آباد کے اندر. وہ صلاحیتیں دن بدن ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں اپنا سروائیول بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ پارٹی ٹھہر بھی سکے گی. غلط فیصلے، بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے پارٹی کو جو ہیں ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم 1 سال پہلے سے کی جو ہماری صلاحیت تھی، جو ہماری طاقت تھی، اس سے کہیں گنا ہم کمزور ہو چکے ہیں. صحیح. اور اس میں حکومت سے زیادہ تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں جو ہیں وہ شامل ہیں. حکومت میرا خیال ہے کہ حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی خود لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو توڑنے میں. یہ غلطی سے ہو رہا ہے یا جان بوجھ کے ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں پارٹی کے اندر وہ یعنی کہ پارٹی کو جو ہے وہ توڑنے کے جو پلانٹ کیے گئے ہوتے کیا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں، پارٹی میں یا خان کے ساتھ ہیں آپ یا خان کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں. یہ ویسی ہی بیانیے بناتے ہیں. پلانٹ کیے گئے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، مجھے علم ہے ان بیچاروں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. اور یہ جو پلانٹ کا الزام ہے نا، یہ خود پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی اختراع ہے. اپنی قیادت کو 1 سال 1.25 سال میں انہوں نے اتنا گرا دیا، اتنا مشکوک بنا دیا کہ اب اس قیادت کے ساتھ اگر کوئی ورکر نکلنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے کہ گئی میں غداروں کے ساتھ تو نہیں نکل رہا ہوں. پی ٹی آئی کے پاس دوسری کوئی قیادت نہیں ہے اور جو قیادت ہے وہ ان کی نظروں میں غدار ہے، خود ہی غدار بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا جب آپ اس طرح کے کرتوت کریں گے تو پھر اس کی قیمت بھی چکانی ہوگی اور روکنے والا کوئی نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ ظاہرہ یہ تو بڑا نقصان دہ ہے پارٹی کے لیے. پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی سوشل میڈیا کی بالکل غلام ہو کر رہ گئی ہے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا فیصلے کرنے ہیں، کس طرف جانا ہے. تو ظاہر اس سے تو پارٹی کی مزید تباہی کا سلسلہ جو ہے وہ روکنے والا نہیں ہے. بالکل. یہ جو تباہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کی ہے، اتنی تباہی ہماری نے نہیں کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، اپنی ذات کی مثال دیتا ہوں. 9 ماہ سے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ شاید میں واپسی کے لیے سوچتا، لیکن اب دلوں میں اتنی نفرت اور اتنی کدورتیں بھر دی ہیں انہوں نے کہ میں خود اب سوچتا ہوں کہ آج پارلیمانی کمیٹی کا آپ کو پتہ لگا ہوگا. بالکل پتہ لگا تھا. آپ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آپ شریک ہوئے. پارلیمانی نہیں، وہاں ریزولوشن ہوئی اور انہوں نے ریزولوشن ریکمینڈ کی کہ جی اس کو واپس لے لیں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں، میں نے پھر بھی ان کو کہا، میں نے کہا اگر آپ مجھے واپس بھی لینا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیماریوں سمیت جاؤں گا. میں گالم گلوچ، الزام تراشیاں کوئی بھی کرے گا جواب ضرور دوں گا. اسد قیصر صاحب اور اشاریار افریدی صاحب اور بیسکور صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ نے زبان بندی کرنی ہے. تو زبان بندی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آج پھر علی خانم نے میرے خلاف بیانات دیے ہیں. سخت بیانات دیے انہوں نے. سخت کیا ہے، گالم گلوچ کیے ہیں اور کیا ہے. لیکن یہی وہ زبان ہے نا